لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد مومن مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب 27 رمضان المبارک، ایک 27 رجب رات گزاری، ایک 15 شعبان کی رات گزاری، پھر 19 21 اور 23 کی فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کی۔ آج رات بھی دعا کی رات ہے، اگرچہ کہ مذہب اہل بیت علیہ السلام میں 27ویں رات کی کہیں بھی شب قدر کی حدیث نہیں آئی ہے، اور ہم چند سال سے یعنی 32 سال پہلے جب نجفی ہال میں ہم نے دروس اور پھر اجتماعی اعمال کا سلسلہ شروع کیا، اور نشتر پارک کے پاس آغا صاحب کا ایک گھر ہوتا تھا، اس کے باغ میں پھر اعمال شروع کیے، اس وقت سے میں ایک بات کہتا تھا کہ 27 کی رات ہم دعا کریں گے، دعا میں بیٹھیں گے، لیکن 27 کی رات کو شب قدر کے اعمال نہیں کریں گے۔ ویسے وہ اعمال کب بھی کر لیں آپ، کوئی مشکل نہیں، لیکن جب معصومین علیہ السلام نے ہمیں 27ویں شب کو شب قدر کا نہیں کہا، جیسے 27ویں رجب معراج کی خصوصیت نہیں ہے، بعثت کی خصوصیت ہے، اسی طرح سے 27ویں رمضان المبارک کی رات میں ایک دعا امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب کی گئی ہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، پڑھنے والے مجھے اس دار غرور، دھوکہ دینے والی دنیا سے جانے کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ تجافی پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جو نماز جماعت پڑھتے ہیں، جب وہ ایک رکعت پیچھے رہ جاتے ہیں اور امام کی دوسری ہوتی ہے ان کی پہلی ہوتی ہے، یا امام کی چوتھی ہوتی ہے ان کی تیسری ہوتی ہے، تو حکم ہے کہ آدھا اپنے پنجوں پر بیٹھے اور ہاتھ نیچے رکھے۔ اگر دوسری مثال دوں تو جیسے کہ ایتھلیٹکس کرنے والے جب ہیں، آن یور مارکس گیٹ سیٹ، یہ جو گیٹ سیٹ کہتے ہیں کہ ایک دم بس تیار گو، جیسے ہی وہ ٹھاک بندوق مارتے گو، وہ بھاگ جاتے ہیں، تو آن یور مارکس آگے گیٹ سیٹ جو تجافی کی حالت ہے، یا آپ کی تیسری امام کی چوتھی رکعت میں آپ انتظار کرتے ہیں کہ امام تشہد و سلام پورا کرے تو آپ کھڑے ہوں، تو وہ جو حالت ہوتی ہے آدھا زمین پہ آدھا اٹھے ہوئے کہ ابھی اٹھے اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، پالنے والے تو مجھے روزی عطا کر کے میں تجافی حاصل کروں دار غرور۔ اس لیے کہ دار غرور جو ہے، یہ ہم غرور جو کہتے ہیں نا، یہ مغروری کے معنی یہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہوں، غرر دھوکے کے معنی میں آتا ہے، عربی میں غرور دھوکے کے معنی میں آتا ہے، اور مغرور اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دھوکہ کھا گیا ہوتا ہے، اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے نا، مغرور اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، جبکہ وہ ہوتا کچھ نہیں ہے، ایک پھونک کرے اللہ تعالیٰ اور روح بدن سے نکل جائے، ایک چھوٹا سا جھٹکا نکلے، جھٹکا لگے اور پورا بدن جو سن ہو جائے۔ غررہ دھوکہ، غرہ دھوکہ دینا یا دھوکہ دیا، مغرور جو دھوکہ کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، اور اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، وہ منزل، وہ مکان، وہ جگہ جو دھوکہ دینے والی جگہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کو سوچنا ہوگا
کہ آیا ہم اس دھوکے والی جگہ پر دل لگا کے بیٹھے رہے یا نہیں؟ جتنے عرصے رہنا ہے اس حساب سے انتظامات کریں، باقی چلنے کی کوشش کریں۔ میں نہیں کہتا کہ آپ اپنی زندگی کو بالکل ایسا بنا دیں کہ جو دیکھے گا بیچارہ، لیکن ایسے بھی نہ بنا کہ جو دیکھیں وہ کہیں بیچارہ۔ ہے تو دونوں بیچارے، جو بہت اوپر گیا وہ بھی بیچارہ، جو بہت نیچے گیا وہ ایک میڈیم لیول، نہ اس طرف بیچارہ نہ اس طرف، کیونکہ جس کے پاس بہت زیادہ ہے وہ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے وظائف شریعہ پر عمل نہیں کرتا، وہ بھی بیچارہ ہے، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی راہ سے دور ہوتا ہے، وہ بھی بیچارہ ہے۔ اس لیے اللہم ارزقنی، دعا بہت چھوٹی ہے، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور۔ معصومین علیہ السلام الگ الگ وقتوں میں دعا قنوت میں بھی یہ پڑھا کرتے تھے، اور سجدے، آخری سجدے بھی پڑھا کرتے تھے، اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، والانابۃ الی دار الخلود۔ انابہ کس کو کہتے ہیں؟ جن کو اپنی دکانوں سے، اپنی آفیسز سے، اپنے کاروبار سے، اپنی فیکٹریز سے، اپنی اکیڈمیز سے بہت دل لگا ہوا ہوتا ہے، بہت شوق ہوتا ہے، وہ اس لاک ڈاؤن میں انتظار کر رہے تھے کب کھلے اور کب جائے۔ ہماری تو اکیڈمی بند ہی نہیں ہوئی تو ہم کہیں کہ بھئی کب کھلے اور کب جائیں، لیکن بالآخر کب کھلے، کب جائیں اور کب اپنا کام شروع کریں۔ یہ جو حالت ہے نا کہ اگر مثلا جیسے کل پرسوں اعلان ہوا کہ کھل گئی تو کھٹاکھٹ لوگ بھاگنے لگے، مارکیٹ میں لوگ جانے لگے، اس کو کہتے ہیں انابہ، دل لگی کے ساتھ اس چیز کی طرف جانا۔ والانابۃ الی دار الخلود، دل لگی کے ساتھ دار الخلود کی طرف جانے کی تیاری۔ کوئی چیز پیر کی زنجیر نہ بن کے رہ جائے، کوئی چیز انسان کے لیے مصیبت کا باعث نہ بن جائے کہ موت کے وقت پتہ چلا کہ اس کی یاد آ رہی، اس کی یاد آ رہی، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ تیاری ایسی، رہ رہے تھے ایسے کہ جب بلائے چلے جائیں گے، تیاری ایسی کہ دل چاہ رہا ہے کہ وہاں پر پہنچ جائے۔ ایک دعا ہے، ہم نے اپنے کارڈ میں اس کو کیا کہتے ہیں، ایک کارڈ چھپوایا تھا زیر اکیڈمی کا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی تھی۔ اگر اجازت دیں تو میں 1 منٹ میں وہ کارڈ آپ کے سامنے معذرت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، جب توجہ ہوئی ہے۔ آئی وش یہاں پر میرے پاس کارڈ ہوتا تو میں آپ کو معذرت۔ یہ طول عمر کی دعا ہے جو معصومین نے ہمیں سکھائی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم ان رسولک الصادق المصدق صلواتک علیہ وآلہ قال انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعلہ۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی چیز میں اتنے تردد کا شکار نہیں ہوتا جیسے اپنے مومن بندے کی روح کے شکار میں تردد کا شکار ہوتا ہوں، روح کے قبض کرنے میں۔ یکرہ الموت، وہ موت کی کراہت کا اظہار کرتا ہے اللہ، وَأَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور مجھے اس کی دوری پسند نہیں آتی۔ مومن موت سے کراہت محسوس کرتا ہے اور مجھے اس کی دوری پسند نہیں آتی۔ اب کیا کریں؟ مومن کی خوشی کا خیال رکھیں، اللہ اپنی مرضی کا خیال رکھے۔ اللہم فصلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج والعافیت والنصر ولا تسونی فی نفسی ولا فی احد من احبتی۔ پس تو محمد وآل محمد کے پر درود نازل فرما اور ان کے جو ولی ہے، آخر امام ہے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور مجھے اپنے اندر نہ میرے کسی چہیتے کے اندر کسی بری خبر کی طرف متوجہ کرے، یعنی ان کی کوئی بری خبر مجھے نہ آ جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو مومن کو اپنے پاس بلانا چاہتا ہوں، مومن مجھ سے موت سے دور بھاگتا ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو ایسا تیار کر لیں، اپنی تیاری ایسی کر لیں، اپنی سیٹنگ ایسی کر لیں کہ جب ملک الموت آئے تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہو۔ مشکل ہے، ظاہر ہے کہنا میرے لیے آسان، لیکن والانابۃ الی دار الخلود، اللہم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت۔ یہ محکم جملہ ہے۔ تو ہمیں موت کے لیے
مستعد آمادہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصیت نامہ کہاں ہے؟ جن کے حق ادا کرنے وہ ادا ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ 27ویں رمضان آ گئی، اب بھی اگر حساب کتاب صاف نہیں ہوا تو حج تو ہے نہیں اس سال، اور ہر کوئی حج پہ جا بھی نہیں سکتا ہے، کیا ہوگا؟ 3 یا 4 روزے، زیر اکیڈمی کے کیلنڈر کے مطابق 4 روزے، باقی بعض لوگوں کے احتمالات کے مطابق 3 روزے۔ ہم کہتے ہیں 3 روزے 1 بونس۔ 26 روزوں میں ہم نہیں کر سکے، 4 روزوں میں کیسے کریں گے؟ والاستعداد للموت۔ کورونا میں تو ہر چیز کھل کے سامنے آ گئی، کیا کام کی ہے، کیا کام کی نہیں، کیا مفید ہے، کیا نہیں۔ اور ابھی تو کورونا سے پہلے کی زندگی گزار رہے ہیں، کورونا کے اثرات تو 3 مہینے بعد آئیں گے جب لوگ مشکلات کا شکار ہوں گے۔ آج آپ کے پرائم منسٹر نے آفیشیل فگر دی ہے کہ 3.5 کروڑ خاندان بے روزگار ہو چکے ہیں۔ اب بھی اگر ہم نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو، اپنے حاجات کو، اپنی خواہشوں کو کنٹرول نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد کوئی چیز کنٹرول نہیں کرتی۔ کورونا حقیقت ہے نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں، آئی ڈونٹ کیئر۔ اس وقت یہ ہے کہ لوگ مشکلات کا شکار ہیں، حالات بہت خراب ہیں۔ دوسری طرف سے لوگ مارکیٹ میں ایسے جا کے خرید رہے ہیں جیسے سب چیزیں مفت مل رہی ہیں۔ ان کو نہیں پتہ کہ 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد اللہ نہ کرے انہی عید کے کپڑوں کے پیسوں کے لیے وہ محتاج رہیں گے، تنخواہیں نہیں ہوں گی، انکم نہیں ہوگی۔ اوبر کریم ٹیکسی والوں کا حال دیکھ لیجئے، بائکیں والوں کا حال دیکھ لیجئے، ان کا تو ابھی حال خراب ہو گیا۔ کتنے لوگ مزید بے روزگار ہوں گے۔ والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اور موت کے لیے آمادہ کر دے اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ تو یہ تیاری، یہ آمادگی ہے، اور اسی کے ذریعے ہم آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں۔ اور یہ ساری عبرتیں تو میرے مولا امیر علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ ساری عبرتیں کہلاتی اس لیے عبرتیں کہ اس میں سے آپ عبور کر کے جاتے ہیں، اس کے ذریعے آپ احساس کرتے ہیں، اس کے ذریعے درک کرتے ہیں کہ کتنی حقیقت ہے اس میں، کتنی حقیقت نہیں۔ ایک کورونا آئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے یہاں کیئرلیسنس ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کورونا کوئی خطرہ نہیں ہے، کورونا کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن ویسی حقیقت ہے جیسے بتاتے ہیں، یا اٹس اے ریئل کنفیوزنگ۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کنفیوژن میں بھی احتیاط کا دامن کیسے ہاتھ سے چھوڑ سکتے؟ وہی چیز ہمارے گلے پڑ گئی تو بہت سے میرے جاننے والے فون کرتے ہیں، مولانا ہم مبتلا ہو گئے، دعائیں پڑھی انہوں نے، کچھ ہم نے ان کو طریقہ کار بتائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دینا شروع کر دی۔ اس لیے جو خطرات ہیں ان کو مذاق نہ لیں، خطرات میں جو عبرتیں حاصل کرنی ہیں ان عبرتوں کو حاصل کریں، اور اس دعا کے مطابق والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، موت کے لیے تیار ہو جانے کی توفیق دے قبل اس کے کہ استعداد للموت قبل حلول الفوت، اس سے پہلے کہ فوت ہو جائے انسان۔ تو عزیزان گرامی، اگر یاد ہو تو استقبال ماہ رمضان میں ہم نے یہی تو پڑھ کے سنایا تھا آپ کو، ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت والمغفرہ، اے لوگوں تمہارے طرف وہ مہینہ آیا ہے جو رحمت و مغفرت و برکتوں کو لے کر آیا ہے۔ شہر هو عند اللہ عظیم، عجیب سا لگ رہا ہے نا۔ 26 روزے گزر گئے، 27ویں روزے میں بیٹھ گئے ہم۔ شہر هو عند اللہ عظیم، وہ مہینہ کہ جو اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔ قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم کو اس مہینے میں اللہ کی دعوت میں بلایا گیا تھا۔ اللہ کی دعوت کا مزہ آیا، اللہ کی دعوت کا لطف ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة. کتنے شیرین جملے، واقعی کتنے خوش قسمت ہیں ہم کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی مکتب میں ہیں. انہوں نے ہمیں شیرین دعائیں، کھانا پینا تو سب کر رہے ہیں، ماہ رمضان میں دعاؤں کی لذت کس نے لی؟ اس کے لیے شہر ہو عند اللہ عظیم قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ. اللہ کی دعوت میں تو دنیا کے ہر کوئی ہر جگہ دعوت میں جاتا ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، کیا اس سے زیادہ کیا کھائے گا پیے گا جو اس کو ایک ٹائم کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اصل تو دعوت یہی ہے نا کہ جب آپ دعا سنیں آپ کے دل کو سکون آئے، جب آپ کے رب کی توبہ اور مغفرت کی بات آئے تو آپ کو محسوس ہو کہ کتنا اچھا رب ہے ہمارا کہ ہم اتنی بڑی بڑی غلطیاں بڑی بڑی خطائیں کرتے جائیں اور ہمارا رب جو ہے وہ ہمیں ہماری شرمندگی اور ندامت پر کہے چلو کوئی بات نہیں، اب مت کرنا. اچھا اب چھوڑ دیا تو کتنے کروڑ بار ایک اثر میری 60 سال کی زندگی پوری ہو رہی ہے، 61ویں سال میں داخل ہو رہا ہوں، کتنے لاکھوں بار ایسا ہوا ہوگا کہ گناہ ہوئے ہوں گے، کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اور اس کے بعد جب توبہ کی ہوگا چل تجھے معاف کرتا ہوں. اور ابھی بھی اس نے نہیں کہا کہ معاف نہیں کروں گا، بس تو کوشش کر تجھ سے گناہ نہ ہو جائے. پھر گناہ ہو جائے گا، پھر نماز میں جائیں گے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر اللہ کہے گا. ایک بے شرمی کا جملہ کہتا ہوں لیکن برا مت مانیے گا، ایسا لگتا ہے اللہ جو ہے وہ ہمیں معاف کرنے کے لیے بیکار بیٹھا ہوا ہے کہ بس ہم گناہ نہیں کریں. ایسا روکیں اپنے آپ کو. اچھی بات نہیں ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور توبہ کریں پھر آئیں پھر گناہ کریں. پھر کسی دن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بندے بس اب تیرے لیے معافی کا دروازہ بند ہو گیا، کہاں جائیں گے، کیسے کریں گے، کس طرح سے اپنے گناہ معاف کرائیں گے؟ اور 40 سال کے بعد تو ویسے بھی آئے وتعسو، عصا لو، عصا کے ذریعے چلو. کچھ لوگوں نے ہاتھ میں عصائیں لے لی 40 سال. بھائی 40 سال میں تو انسان میچورٹی کی ایج پر آتا ہے، جوان ہوتا ہے فزیکلی بھی. اور عصا سے مطلب احتیاط کرو. آیت اللہ مغل پیغانی نے فرمایا احتیاط، رحمۃ اللہ علیہ، احتیاط کرو. 40 سال کے بعد اگر 40 سال سے پہلے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ آسانی سے معاف. جوانوں کے لیے بہت آسانی. ایک رات میں اندھیری رات میں اٹھے اور ایک بار سجدے میں چلا جائے یا قنوت میں کھڑا جائے، الہی العاف العاف العاف. اللہ تعالیٰ کو تو اتنی لذت محسوس ہوتی ہے اس جوان کی العاف 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 سے کہ اللہ تعالیٰ کا بس نہیں چلتا اس پہ فدا ہو جائے، اسے گلے لگا لے. اپنے الفاظ میں بات کر رہا ہوں. جیسے ماں باپ اپنے کسی چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، شب قدر کے اعمال کر رہا ہے، تو ان کا بس نہیں چلتا اس بچے پہ فدا ہو جائے. اور دل سے کر رہا ہے، یہ نہیں کہ لوگ مجھے دیکھیں گے تعریف کریں گے میری سیلفی بنائیں گے یا میرا کچھ ایسا ہو. نہیں، دل سے. ماں باپ نے سکھایا اس نے بھی اپنا لی. 14-15 سال کا بچہ ہے، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ اکبر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت وہ کرتا ہے، دین کے اصولوں پر وہ چلتا ہے. ماں باپ کا کیا حال ہوگا؟ ماں باپ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے. بس نہیں چلے گا کہ اپنی محبت کو چیر پھاڑ کے اس کو دکھائیں دیکھ تجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. آپ کا اللہ آپ سے کئی زیادہ آپ سے محبت، کئی زیادہ گناہ آپ سے جو آپ اپنے بچے سے کرتے ہیں محبت کرتا ہے. اس کا بس نہیں چلتا کہ جب آپ یہ جوان العاف العاف کر رہا ہوتا ہے وہ کہ میرے بندے تو نے شیطان کا منہ کالا کر دیا. گناہ کیا تھا تو فرشتے ناراض ہوئے تھے، لیکن تو نے العاف العاف کیا، تو نے شیطان کا منہ کالا کر دیا، تو نے میری عزت رکھ لی. اس نے مجھے کہا تھا اتجر فی من یفسد الدماء، تو زمین میں اس کو بھیجے گا جو یفسد فیہا ویسفک الدماء، فساد کرے گا اور خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے کیا پتہ، انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تو نہیں جانتا. اوہو، پھر کیا ہوا؟ پھر جب انسان زمین پر آیا
اور پھر جب انسان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدے میں رکھ لیا، جب کوتاہی ہوئی معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے لگا، شیطان کا منہ خود بخود کالا ہونے لگا، اور اللہ تعالیٰ کی عزت میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بولنے لگا بندہ، اللہ تعالیٰ نے کہا فرشتوں کم آن سی، یہ ہے وہ میرے بندے جس کو تم نہیں جانتے تھے میں جانتا تھا۔ تو کیوں نہ ہم ان میں سے ہو جائیں، کیوں نہ ہم ان اچھے چہیتے بندوں میں سے ہو جائیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس دعا میں فرماتا ہے کہ وہ موت سے کراہت رکھتا ہے اور میں اس کی ملاقات کا خواہش مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، فاتبعونی، رسول کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وہ ملائکہ نہ تھے جن کے لیے خاص فخر، خصوصی محبت تھی کہ کل اس کو پرچم دیا جائے گا، رجل ہے وہ رجل لأوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار۔ اللہ اس سے محبت، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول وہ ایک مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ ایک عنوان ہی الگ ہے، ایک عمومی عنوان دے دیا وہ تو میرے خاص بندے، یہ عمومی عنوان ہے کوئی کہ جو آئے اور مجھ سے محبت کرے؟ ان کنتم تحبون، قرآن مجید کیا ہے، فاتبعون، میرا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور پتہ ہے کیا کرے گا؟ تم غلطی کر کے معافی مانگو گے نا، پہلے تو کوشش کرو نا، پھر غلطی نہ کرو۔ جیسے ہی تم اس حالت میں داخل ہوگے نا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور رسول کا اتباع کرو گے، آدھے سے زیادہ 2/3 گناہ تو خود بخود چھپ کر کے اڑ جائیں گے تمہاری زندگی سے۔ یہ کم توفیق ہے، یہ کم رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو 2/3 سے زیادہ گنے نا، گناہ کتنے گنے اور آپ کی زندگی میں باقی کتنے گنے؟ میرا اندازہ ہے 1/3 گناہ باقی رہ جاتے ہیں یا اس سے بھی کم۔ اب 1/3 میں بھی اگر انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرے، کبھی غلطی ہو جائے، پیر پھسل جائے، پھر واپس آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی میرے بندے، دیٹس گریٹ آف یو کہ تو نے رسول کا اتباع کیا، میری بات کو مانا، تو تو نے 2/3 گناہوں سے اپنے آپ کو ویسے ہی بچا لیا، بھائی شرک سے بچا لیا، قتل نفس زکیہ سے بچا لیا، پاک نفس کو نفس محرمہ سے بچا لیا۔ وہ لسٹ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج دعا بھی پڑھنی ہے، ماہ رمضان کو ودا بھی کرنا ہے، پتہ نہیں کس دل سے ودا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ سرٹیفکیٹ دے گا کہ تم سے محبت کرتا ہے۔ آپ کو دل میں محسوس ہوگا، آپ کو ایسا، اللہ جھوٹ بولتا ہے نعوذ باللہ، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ اپنی محبت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ لیکن اللہ کی محبت، اللہ کی دعوت عجیب سی ہے، قد دعیتم الی ضیافت اللہ، پالنے والے تو نے اپنی مہمانی میں ماہ رمضان میں بلایا اور بھوکا رکھ دیا، فیملی ریلیشن سے دور رکھ دیا، ہر چیز جو حلال ہے اس کو بھی حرام کر دیا۔ تو اللہ کی دعوت، اللہ کی محبت، اللہ سے نزدیکی، یہ ساری چیزیں امتحان بھی لاتی ہیں، لیکن ہر وقت نہیں سوچے کہ امتحان امتحان۔ پھر اللہ کہتا ہے یہ جو 2-3 چیزیں تیرے دل میں خاص ہیں اس کو دے دے، تو پھر میں تیرا تو میرا۔ یہ منزل آپ کو دیکھنی ہے، مشکل ہے، اس وقت تک ہم اس عروج پہ نہیں پہنچ سکتے جب تک ہم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہاں گئی وہ آیت ہے کہ نیکی کے اعلیٰ ترین درجے پر نہیں پہنچ سکتے، نیکیاں کرتے رہو، اچھا ہے اچھا ہے، لیکن اب بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی، قد دعیتم الی ضیافت اللہ، انفاسکم فی تسبیح، تمہارا سانس لینا عبادت ہے، ہم نے عبادت تسبیح ہو گئی، ونومکم فی عبادت، تم سوتے ہو تو عبادت ہوتی، انفاسکم فی تسبیح
وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص مہمانوں کے لیے ماہ رمضان اور اس کے بعد اپنی محبت رکھی ہوئی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اور تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. لیکن یہ محبت، یہ نزدیکی اللہ تعالیٰ سے، یہ قرب الہی، یہ سب جو ہے نا امتحان کے لیے تیاری کرواتا ہے. اس لیے کہ اب پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اپنے سے محبت کرنے والے کی توجہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتا، میری طرف، صرف میرا. میں تمہارے لیے، تم میرے لیے. تم کسی اور کی کو اپنے دل میں جگہ نہیں دو. وہ عروج ہے، پھر فیکٹری ہے، پھر مقام ہے، پھر ہم حاکم شرع ہیں، ہم اتنے بڑے امامے والے ہیں، ہماری اتنی بڑی منزلت ہے، ہمارے لوگ اتنی واہ واہ کرتے ہیں، ہماری اتنی لائکس ہیں. نو نوپس. پھر ایک لائک، وہ لائک بھی اللہ کی، اور آپ کی بھی ایک لائک وہ اللہ کی. بس مومنین سے محبت، مومنین سے روابط، آنا جانا، افطاریاں بھیجنا، محبتوں کے پیغام بھیجنا، عزت کرنا، احترام کرنا، یہ سب اچھا ہے. لیکن لائک صرف اللہ کی. قد دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ. اللہ کے مہمان بنے ہو نا، سستا کام نہیں ہے. وہ جناب اگر آپ کو کوئی اسلام آباد میں آپ کا رشتہ دار دعوت پہ بلائے، اس کی بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی ہو، تو یا بائی ٹرین جائیں گے، بائی کار جائیں گے، بائی ایئر جائیں گے، کرایہ مہنگا، ہوٹل میں رہنا یا جو بھی ہے. اور اگر سوئٹزرلینڈ میں بلائے تو وہ ابھی ہمارے ایک دو سال پہلے ایک دوست کے بیٹے کی شادی تھی دبئی میں، تو وہ سارا خرچہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی دعوت میں گئے ہو تو خرچہ سارا اللہ دینے والا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس دعوت میں جا کر پھر کسی اور کے لیے بھی اپنے دل میں جگہ ہے یا صرف اللہ کے لیے. اور ان الانسان علی نفسہ بصیرا ولا القی معاذیرا. ہر انسان اپنے کام پر نظر رکھتا ہے، اگرچہ کہ عذر لاتا ہے، بہانے لاتا ہے. میں نے اس لیے غلط کام کر لیا، میں نے اس لیے غلط کام کر لیا. تو گرامی اللہ کے مہمانوں، 26 دن اور چند گھنٹے سانس لیتے رہے، تسبیح کرتے رہے، کتنا جمع ہو گیا. سوتے رہے، عبادت کرتے رہے، کتنا جمع ہو گیا. اس کو سنبھالو، اس کو بچاؤ، اس کو اللہ کی بینک میں ڈپازٹ کرا دو. کس طرح؟ اخلاق اچھا کر کے. کس طرح؟ اب جو عبادت میں لذت آ رہی تھی وہ رمضان المبارک کے بعد بھی لذت آنی چاہیے. اب جو عبادت میں انسان کو مزہ آ رہا تھا وہ رمضان المبارک کے بعد بھی آنا چاہیے. جو روزے رکھ سکیں وہ عید کے بعد 6 دن روزے رکھیں، مستحب ہے ہمارے یہاں. عجیب سی بات ہے، اہل سنت یہ ساری چیزیں کر جاتے ہیں. 6 دن روزہ رکھنا، نوافل پڑھنا، وہ تراویح اس طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمارے یہاں بھی نوافل ہیں 1000 رکعت. اب تو گیا ٹائم، پہلے 20 رکعت، پھر 30 رکعت. عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے پھر بھی یہ ٹوٹے پوٹے اعمال، ٹوٹے پوٹے روزے، ہائے کتنا رحیم رب ہے، کتنا کریم رب ہے. میں یا آپ اگر جج ہوں کہ یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں، یہ ماہ رمضان میں نماز قابل قبول ہے کہ نہیں، یہ ماہ رمضان میں دعائیں قابل قبول ہیں کہ نہیں. جو للہ خالص نہیں وہ قبول نہیں. میں آپ کا جج نہیں، آپ میرے جج نہیں. آج بھی دعا مانگ لیجئے، کل بھی مانگ لیجئے، 2-3 راتیں ہیں کہ اللہ جو اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہماری طرف سے ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اللہ بھی تو کہتا ہے نا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. قرآن کی آیت ہے اور حدیث بھی ہوتی، معصوم کا قول بھی ہوتا تو ہمارے لیے اہمیت رکھتا تھا. تو قرآن میں کہہ دیا اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے گناہ معاف، شرک کے علاوہ اور
قتل نفس محترمہ کے علاوہ سارے گناہ معاف ہیں. کتنا نفس صاف ہو گیا, کتنا دل پاکیزہ ہو گیا, کتنا دل سے بغض و کینہ دور ہو گیا, کتنا اپنے اندر عاجزی آ گئی, کتنا اپنے اندر لوگوں کے لیے رحم آ گیا, کتنا اپنے اندر انسانیت کا درد آ گیا, کتنا اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی, کتنا پڑوسیوں کا احترام آ گیا, کتنا رشتہ داروں سے تعلق رکھنے کی خواہش آ گئی. دل کی کالک دور ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دل کے اندر موجود خرابیاں صاف ہوئی کہ نہیں؟ 26 دن روزے کے بعد بھی نہیں. بدن تو بہت صاف ہو گیا. بدن کے اندر تو جیسے میں نے ابتدا میں بتایا تھا, ایک جاپنیز ریسرچر نے کہا تھا کہ کینسر کے علاجوں میں سے ایک بہترین علاج یہ ہے کہ انسان 30 سے 40 دن 8 سے 10 گھنٹے بھوکا رہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا کہ لوگوں بھوکے بھی رہو اور روحانی غذا بھی حاصل کرتے رہو, بھوکے بھی رہو اور اس کے بعد دعا بھی کرو. اللہم انی اسألک من بہائک بأبہاء کل بہائک بہی. دعائے سحر سنتے تھے نا, یا مفزع عند قربتی یا معین عند وحشتی. کہاں ملے گا پیسہ رمضان؟ اور اگر آخر رمضان ہوئی تو اسی لیے دعا بھی ہے نا, پالنے والے اللہم ارزقنی, پالنے والے تو مجھے آئندہ سال بھی روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور اگر آئندہ سال میرے لیے ماہ رمضان نہیں ہے تو مجھے تو مرحومین میں قرار دے, محرومین میں قرار نہ دے. دل نہیں چاہتا کہ ماہ رمضان ختم ہو. اتنی اس میں لذت, اتنی شیرینی, اتنی روحانیت. قرآن مجید کی تلاوت کرتے کرتے انسان اتنا اس میں محو ہو جاتا ہے. آیت الجوادی عاملی کا بہت پیارا جملہ ہے, فرماتے ہیں جب اللہ سے بات کرنی ہو تو نماز پڑھو, نماز میں کھڑے ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ سے باتیں کرو. اور جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ تم سے بات کرے, قرآن مجید کھول لو. میں اس سے آگے ایک جملہ کہتا ہوں, جب تمہارا دل چاہے مولا کائنات تم سے بات کرے, نہج البلاغہ کھول لو. جب تمہارا دل چاہے امام حسین علیہ السلام تم سے بات کریں, تم دعائے امام حسین علیہ السلام کھول لو. جب تمہارا دل چاہے امام زین العابدین علیہ السلام تم سے بات کریں, تم صحیفہ کاملہ کھول لو. اماموں نے تو باتوں کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کریک ڈاؤن, ناک ڈاؤن, لاک ڈاؤن جو ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں نا. یہ پھر سے آنے والا ہے, اس لیے کہ غلط فیصلوں کی وجہ سے نقصانات بڑے ہونے والے ہیں. زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن حکومت کے غلط فیصلوں نے بڑے بڑے نقصانات کروانے ہیں. اب یہی ہے کہ اقتصاد کو سنبھالا جائے یا جانوں کو سنبھالا جائے. حکومت کی پرائرٹی اقتصاد ہے, ہماری پرائرٹی جانیں ہونی چاہیے. ایک واجب بھی ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم عید کے ملنے ملانے کے چکروں میں سب بھول جائیں احتیاط. آیت اللہ مسیح ثانی نے فرمایا ہے نا, اگر آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کا بھی فتویٰ آ گیا, آیت اللہ شیخ بشیر نجفی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا, اگر تمہاری وجہ سے کسی کو کرونا منتقل ہوا اور وہ مر گیا تو تم ضامن ہو. اور وہ مرا نہیں لیکن اس کی طبیعت خراب ہوئی, اس کی تجارت میں نقصان ہوا, اس کی فیملی میں نقصان ہوا, یو آر ریسپانسبل. تو پلیز احتیاطات کے ساتھ سب کام کریں, احتیاط کے ساتھ شاپنگ پہ جائیں, احتیاط کے ساتھ افطاریاں کریں یا گھر پہ بلائیں, احتیاط کے ساتھ عید ملن. اگر عید ملنے کے SOPs فائنلائز ہوتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے, جائیں ایک دوسرے کے گھر, لیکن گلے ملنا اور روح بوسی نہ کریں, ہاتھ نہ ملائیں. نہیں, واجب نہیں, ثواب ہے, واجب نہیں ہے. آپ جا کے مل لیں گے وہی کافی ہے, ہاتھ ملانا. اور کوشش کریں کہ اگر پاسبل ہو تو ڈسپوزیبل برتن رکھیں. وہ اس میں بھی ایک ڈسکشن ہے کہ اس سے دنیا کا انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے. اللہ نے کورونا وائرس کے ذریعے آج ہی اخبار نے دیا نا, ڈول نے 17% آف دا کیسز جو ہیں وہ صاف ہو گئی. اور کلائمیٹ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پہلی مرتبہ اتنا صاف ہوا ہے.
لیکن بہرحال مہمان آ رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو آفر کرنا ہوگا، تو آپ ڈسپوزیبل رکھ لیں تاکہ ان کے لیے. میں تو سجیسٹ کروں گا کہ جوس کے پیکٹس رکھ لیں، اگرچہ کہ وہ بھی ہیلدی نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کے مسائل ہیں، آپ لوگ مجھ سے کئی گنا زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں تو یہ کہوں گا آج دعا وداع ماہ رمضان پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر آپ لوگ آخری رات کی بھی دعائیں پڑھ لیجیے گا، اعمال کر لیجیے گا مختصر، اور اس کے بعد شب عید کے اعمال ہیں وہ بھی کیجیے گا، روز عید کے بھی اعمال ہیں، دعائیں ہیں وہ بھی کیجیے گا. اس دفعہ موقع مل جائے گا، ملنا ملانا کم ہوگا، صرف اپنے خونی رشتہ داروں کو ملنے بہتر ہے. وہ بھی دیکھ کر، اگر کورونا کا ڈر ہے یا ایج ایسی ہے کہ آپ کو ڈر لگتا ہے کہ، لیکن یہ 3 راتیں ہیں، 4 راتیں ہیں، 3 راتیں اور ایک بونس رات، 3 روزے اور ایک بونس روزہ. ڈٹ کے اللہ سے بارگاہ میں مانگیے، جو مانگنا ہے، جو مانگنا ہے مانگے، جو طلب کرنا ہے طلب کیجیے. اور آخر میں کہہ دیجیے پہلے والے یہ میری سمجھ میں آیا ہے، باقی تو بہتر جانتا ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا، کتنی چیزیں ایسی ہیں جس کو تم پسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں، کتنی چیزیں ایسی جس کو تم ناپسند کرتے ہو جبکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہتر جانتا ہے، تم بہتر نہیں جانتے. سب مانگے، جو مانگنا ہے مانگے. ساتھ ساتھ یہ کہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اگر آپ کے دل میں ماہ رمضان کے جانے کا غم ہے، اگر آپ کے دل میں ماہ رمضان کے جانے کی افسردگی ہے، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایک بہت اچھا یار آپ سے دور ہو رہا ہے، ایک عبادت میں بہترین مددگار دور ہو رہا ہے، یہ احساس آپ کے لیے اربوں کروڑوں ڈالر کی رقم سے بہتر ہے. اس احساس کی قدر کیجیے. اگر آپ کو اس کی سحری کی یاد آ رہی ہو، اگر آپ کو اس کی افطاری کی یاد آ رہی ہے، آپ کو ہے کہ سحری میں مانگی ہوئی دعائیں، آپ کو ہے کہ افطار میں افطار کی چیز کھجور ہو، چاہے ٹیبلٹ ہو، چاہے گرم پانی ہو، جو بھی آپ لے کے دعا مانگ رہے ہیں، جیسے اس دن میں نے بتایا تھا، دعا مانگ مانگ کے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. اب آپ کو ہے کہ اب یہ نہیں ہوگا تو ہنیئن لکم، مبارک ہو، شیرین بات برائے شما، کنگریچولیشنس، آپ اللہ کے حقیقی مہمان بن گئے، آپ اللہ کے چہیتے بن گئے. اللہ نے آپ کے روزے قبول کیے، اللہ نے آپ کی عبادتیں قبول کی. اور جو روزہ قبول کرے گا، وہ عبادتیں قبول کرے گا، تو وہ دعائیں نہیں قبول کرے گا، وہ بھی قبول کرے گا. اپنے مرحومین کو یاد رکھیے، اپنے ذوی الحقوق کو یاد کیجیے، جن علماء نے آپ کی خدمتیں کی ان کو یاد رکھیے. اور ہاں، جو مشکلات میں ان کی بھی فکر کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے ان کے لیے دعا کر لیجیے، کچھ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کم از کم ارادت پیدا کر دیجیے، ان کو سہارا دینے کی کوشش کیجیے، ہمت دلانے کی کوشش کیجیے. اس لیے کہ یہ ماہ رمضان کی راتیں ہیں، آئندہ سال ملے نہ ملے، اور پتہ نہیں اس سال یہ حال ہوا، آئندہ سال ہر ایک کو اپنے اپنے کمرے میں بند کر کے نہ بٹھا دیا جائے. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں. ایکسپیکٹ فار دا ورس فرام دس ورلڈ اینڈ ایکسپیکٹ دا بیسٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایسا نہ ہو کہ ہم اس سال کے 4 دن یا 4 راتیں جو ہیں ان کو بھی ہاتھ سے گما دیں. ایسا نہ ہو کہ یہ 4 راتیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں اور ہم پھر افسوس کرتے رہیں. حضرت گرامی، جو نیک کام کیے ہیں اس پر شکر ادا کیجیے، جو غلطیاں ہو گئی ہیں اس پر توبہ کر لیجیے، استغفار کر لیجیے، اور اگر کسی کا کوئی حق باقی وہ ادا کر لیجیے. یہاں پر میں فطرے کی بات کرتا چلوں، اس لیے کہ نہیں معلوم کیوں بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ فطرے کی چیزوں کو بہت ٹیکنیکل بنا لیں. فطرے کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں، فطرہ جو ہے وہ در حقیقت ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ جو ہر ایک کی اپنی تشخیص پر ہے، کہ وہ تشخیص دے کہ اس کے لیے کیا چیز مفید ہے، کیا چیز مفید نہیں، کیا چیز اچھی، کیا چیز اچھی نہیں. فتاویٰ میں بھی ہے، اور پھر ہمارے کچھ محترمین نے میری بات پر اعتراض کیا جب میں نے، ہر سال ہم نکالتے ہیں، اس دفعہ بھی ہم نے کہا کہ گندم، چاول، کھجور اور گوشت.
گندم کا 185 روپے ہم نے کہا ہے، چاول کا 750 روپے کا ہے، کھجور کا 850 کا ہے، اور گوشت کا 3500 کا ہے، جو مارکیٹ پریویلنگ ریٹس ہیں، ہول سیل بھی نہیں۔ ہمارے کچھ علماء دوستوں نے گوشت والے مسئلے پر اعتراض کیا، پہلے بھی کرتے رہے، اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی تحقیق کا کام انجام پایا تو پتہ چلا کہ معصومین نے جہاں پر کشمش اور کھجور، دیکھیں کشمش اور کھجور جو ہے وہ دنیا میں کہیں بھی سٹیپل فوڈ نہیں ہے۔ گندم صحیح ہے، چاول بھی صحیح ہے، لیکن جب معصومین آ کے فرماتے ہیں سٹیپل فوڈ یا کشمش و کھجور اور اس طرح کی چیزیں، تو گوشت اس طرح کی چیزوں میں آ جاتا ہے۔ اور کیوں صاحبان حیثیت گوشت کا فطرہ نہ نکالیں؟ کیوں کوئی اعلان کرے کہ میں اس دفعہ فطرانہ 200 روپے طے کرتا ہوں؟ یہ 200 روپے طے کرنا آپ کو کس نے ڈیوٹی دی ہے؟ اور کیوں آپ صرف گندم پہ کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کو چوائس دیں، غریبوں کا حق نہ ماریں، آپ غریبوں کو زیادہ پیسے پہنچانے کی کوشش کریں۔ اضافی دے دیا تو گناہ نہیں ہوا، اضافی دے دیا تو صدقہ ہی حساب کیا جائے گا۔ اب نیت کریں اس میں سے جو فطرہ شرعاً صحیح ہے وہ فطرہ دے باقی۔ دوسری چیز یہ کہ ہم نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہتے ہیں کہ ہم فطرے کی رقم وصول کرتے ہیں اور مستحقین تک پہنچانے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ زیر اکیڈمی کی PCHS برانچ جو ہے وہاں پر یہ ریسیو بھی ہوتا ہے، اور ہم نے بینک اکاؤنٹ نمبرز بھی اپنی ویب سائٹ پہ ڈالے ہوئے ہیں، ان بینک اکاؤنٹ میں ڈال کے، لیکن یہ آپ کا وظیفہ ہوگا کہ آپ ہمیں اس کا پیپر واٹس ایپ کریں، نمبر بھی وہاں پر دیے ہوئے، اور بتائیں سادات ہیں نان سادات ہیں، اور کون سے عنوان سے فطرہ نکالا ہے، گندم نکالا ہے، جو نکالا ہے، گندم نکالا ہے، کشمش نکالا ہے، کھجور نکالا ہے، یا گوشت نکالا ہے، یہ آپ ہمیں بتائیں گے، کیونکہ تھوڑا سا مسئلہ ٹیکنیکل ہے۔ نان سادات کا فطرہ سادات کو نہیں جا سکتا، اور اس کے بعد سادات کا نان سادات کو جا سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں، لیکن سادات بھی بڑی تعداد میں ہیں جو توقع رکھتے ہیں، اور اس سال تو بہت زیادہ لوگ توقع رکھ رہے ہیں، تقاضا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر دوسری چیز جس کی طرف توجہ کرنی وہ یہ ہے کہ کم از کم ایک فطرہ ایک کسی کو ملے، اس سے کم نہ ملے تو ہمیں اس کی کیلکولیشن بھی کرنی ہوتی ہے، اس لیے ہم اس معاملے میں احتیاط سے کام لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو شرعی طریقہ کار ہے اس کے ذریعے فطرہ پہنچا دیا جائے۔ آپ چاہیں تو ابھی سے ہمیں وکیل بنا دیں، بھجوا دیں، اور شب عید پھر آپ اس اماؤنٹ کی نیت کر لیں۔ ہم عمومی نیت کر لیتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جو فطرہ بھجوایا ہے ہم بھجوا چکے ہوتے ہیں، ہم اس کو نیت میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور ویسے تو ہم فطرہ عید کی رات سے ہی تقسیم شروع کر دیتے ہیں، تاکہ وہ جو چاند نظر آنے کے بعد سے لے کر نماز عید تک میں دینا جو اصل شرط ہے وہ کوشش کرتے ہیں اسی طرح پہنچ جائے۔ علاقوں میں پیسے پہنچائے ہوتے ہیں ہم نے، اور وہاں پر ہم کہتے ہیں اب آپ دے دیجئے، آپ اس میں چاہیں تو ہمارے اکیڈمی کی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب صورتحال ایسی ہے کہ بہت سی چیزوں میں ہمیں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ آپ کے بھرپور تعاون کی درخواست کرتے ہیں۔ زیر اکیڈمی کو اپنی دعاؤں میں بھی فراموش مت کیجیے گا، اس کے اسٹاف کو، ان کے اساتید کو، ہمارے استاد محترم حضرت آیت اللہ سید حسین مرتضی نقوی صاحب کو، وہ مرحومین جیسے میرے والد محترم، میرے سسر محترم، اور بہت سے لوگ، شعبان فیملی کے لوگ، ہمارے اور بہت سے جو نام نہیں لینا چاہتے ہیں ان کے لوگ جو دنیا سے چلے گئے، ان کو بھی دعا میں یاد رکھیے کہ ایک ایسا شجر طیبہ لگا کے گئے کہ الحمدللہ برکتیں ہی برکتیں ہیں، الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک راشن پہنچے، الحمدللہ رب العالمین، بہت سی بیواؤں اور یتیموں تک تعاون پہنچ رہا ہے پورے سال، اسکالرشپس دی جا رہی تھیں، اب مشکلات سامنے آ رہی ہیں، بہت سے ضرورت مندوں کی میڈیکل کی نیڈز کو پورا کیا جاتا تھا، یعنی آپ تصور نہ کر سکیں اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تھی۔ پانی کے پروجیکٹ ہے، مکانوں کا پروجیکٹ ہے، واش رومز آپ تصور نہیں کر سکتے، لوگوں کے پاس واش رومز نہیں، واش روم پروجیکٹ ہے۔ ہم اس بارے میں آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را اس معاملے میں، ظاہر ہے ہماری باری یا چیریٹیز کی باری تو جب انسان سب خرچ کر لیتا ہے اس کے بعد آتی ہے، اب ایسا مت کیجیے گا، اپنے خرچ میں سے تھوڑا تھوڑا نکال کے جتنا ہو سکے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پہ جتنی اس کی طاقت ہے اس سے زیادہ پریشر نہیں ڈالتا. لیکن پہلے ہوتا تھا کہ اپنا کر لیں پھر دے دیں، اور بچ بھی جاتا تو آج بھی جاتا تھا. اب وہ بچنے والی صورت نہیں رہے گی تو اپنا پیٹ کاٹیں اور پھر ضرورت مندوں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور پورا مہینہ جس حد تک ہم سے ہو سکا ہم نے دروس کا سلسلہ جاری رکھا. دوپہر کا درس 1:30 بجے سے 2 بجے تک آخری ماہ رمضان تک جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مولانا عابد عرفانی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، بہترین انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور زہر اکیڈمی کے فیس بک پر بھی موجود ہے، ولایت ٹی وی پر بھی موجود ہے. فرصت میں سے دیکھنا مت بھولیے گا. بہت ہی پرمعنی اور پرمغز مطالب و مفاہیم وہ بیان فرما رہے ہیں. ہماری بھی گفتگو موجود ہے، چاہیں تو شیئر کریں، چاہے تو آگے بھی لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگ استفادہ کر سکیں. اور یوم قدس کو مت بھولیے گا. ریلی کا پروگرام کل انشاءاللہ اناؤنس ہو جائے گا کہ کس طرح سے پاسبلٹی ہے. انشاءاللہ تو گاڑیوں میں جائیں گے، لیکن پھر بھی اناؤنس کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ بھی جا سکیں تو اس دن مظلوم فلسطینیوں کو مت بھولیے گا، اس لیے کہ ان فلسطینیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، پریشانی کا سامنا ہے. اور چاہے ہمارے مسلک کے نہیں تو کیا ہوا، زمین مسلمانوں کی زمین ہے، اور مسلمان وہاں پر رہتے تھے، بستے تھے، آج ان پہ قبضہ ہو گیا. کسی اور موقع پر فلسطین پر باقاعدہ گفتگو کریں گے. میں ایک 5 منٹ کا وقفہ لوں گا، اور 10:25 پہ انشاءاللہ آخری رات یعنی آخری 10 رات کی دعائیں، اور پھر آج کی رات کی چھوٹی سی دعا، اور پھر دعائیں وداع ماہ رمضان پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. پڑھنے والے عاقبت بخیر فرما، دعاؤں کو قبول فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، نسلوں کی اصلاح فرما دے. جہاں جہاں مومنین ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، چاہے وہ نائجیریا میں ہو، چاہے شام میں ہو، لبنان میں ہو، سعودی عرب میں ہو، بحرین میں ہو، کویت میں ہو، افغانستان میں ہو، کشمیر میں، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں ہو، سب جگہ ان کی مدد فرما. یہ آل سعود، آل یہود، مودی پھودی سے سارے ہندو جو ہیں، سب جو مسلمان کے خلاف ہیں، سب کو تباہ و برباد فرما دے. پالنے والے ہماری سب کی عاقبت بخیر فرما، اور ہماری نسلوں کو صرف اور صرف دین مبین حق پر چل کے اہل بیت کی خدمت کی توفیق عطا فرما. ہماری موت کو اہل بیت کی محبت پر قرار دے. زمانے کے امام کو راضی فرما. اس مملکت خدا دار پاکستان کے مسائل کو حل فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. فاتحہ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم